فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا کی اور اسے وہ سکھایا جو وہ چاہتا تھا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں اور یقیناً تم رسولوں میں سے ہو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے، ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ نہیں پا سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا عرش آسمانوں اور زمین پر محیط ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر یقیناً اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو تم اسے مغرب سے نکال دو۔ تو وہ کافر شخص حیران رہ گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فقال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کی مثال دیکھو جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا کتنی مدت تم ٹھہرے رہے؟ اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، وہ بوسیدہ نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اور ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیسے اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اسے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ ایک خوشگوار بات اور معافی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو،
اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا ایذا دے کر، جیسے وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر۔ اس کی مثال ایک ہموار پتھر کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر موسلادھار بارش پڑے تو اس سے بالکل صاف کر دے۔ وہ اپنے اعمال میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت رکھنے کے لیے، ان کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، جس پر موسلادھار بارش پڑے تو وہ دگنا پھل دے، اور اگر اس پر تیز بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، پھر اس پر بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اس باغ پر آگ والی آندھی چلے اور وہ جل جائے؟ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائیوں میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ناپاک چیزوں کا ارادہ نہ کرو کہ تم وہ خرچ کرو، حالانکہ اگر وہ تمہیں دی جائیں تو تم خود بھی انہیں لینے کے لیے آنکھ بند کرو گے، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز تعریف کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں فقر یعنی تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں لیتے مگر عقل والے۔ وما انفقتم من
نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی نذر مانو، اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور تم صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، وہ زمین میں چل پھر کر روزی نہیں کما سکتے۔ نہ جاننے والا ان کے ضبط نفس کی وجہ سے انہیں دولت مند سمجھتا ہے۔ تم ان کی پہچان ان کے چہروں سے کر لو گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر کچھ نہیں مانگتے، اور تم جو کچھ بھی بھلائی خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ اپنا مال رات دن پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس طرح اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں
بیع بھی تو سود جیسی ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ باز آ گیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اس کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ لوٹے تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو تو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَّدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو یعنی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔